اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے۔ خاندان کی، فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے، افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، لہذا افسوس بھی کرو، وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے۔ انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں، 4 شادیاں تو نہیں ہیں، جہاز ہی تباہ کر دے غم میں، یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ 4 شادیاں نہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے، پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا، اتنی SOPs، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے، پھر بھی تباہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ آپ کا جو گارڈ ہے نا، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے ہی اڑا دیا، وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے، رکھ کے مر گئے وہ۔ بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے، وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھو، ہاتھ آیا، بندوق چل گئی، خود ہی مر گئے۔ تو اتنے اسباب ہیں نا موت کے، اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں۔ اچھا، امریکہ میں تو نہیں، یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی عمریں ہو گئی ان کی، 80 90 سال۔ امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے، امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی کھاپے، ان کے بھی برگر، پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے، لیکن برگر، پیسٹریاں، اور اب پاکستانی ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے، کولڈ ڈرنک سب گورے، اتنے گول گول، بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے، تو ہمارے جیسے امریکن۔ لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں، فٹ۔ جرمنی میں، فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90، لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر جو، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا، تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے، اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں، سارے ہی نکل لیے، جتنے بھی تھے نا، بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو، فٹ فاٹ سب نکل لیے، تھوڑے سے بچ گئے۔ جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے، یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر، قریب نہیں آنا، چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی، چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو۔ اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے، ڈیتھ ریشو، ہم سے زیادہ ان میں تھا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی، لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دی۔ تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی، یہ حادثے ہوں گے، زلزلے آئیں گے، زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے، ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے، نہیں روک سکتے بھائی۔ سونامی کا طوفان آیا تھا، کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا، ایسے پانی، وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا، زلزلہ آیا نا، اور جو پانی کی لہر آئی ہے، ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی۔ تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے، ضرور اختیار کریں، لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، ایک نظام یہ بنایا، تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا، اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں، یہ میڈیسن لیا کریں، یہ خوراک، تو اینٹی ایجنگ ہے، یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے، سلو کر دے گی۔ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو۔ کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے، اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا، کہ آپ نے 60 70 میں بوڑھا ہونا تھا، اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ، لیکن ہوں گے، اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے، 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے، بہت زیادہ ہوا 110 115، اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا، موت
جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں، نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں، نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت 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 اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر. صحیح ہے، قبر کی رٹ. میں جب جامع رشید سے آتا ہوں بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے، تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے، چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں چاہے 20 ملین، واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے، دنیا میں ہم ہی ہم ہو، آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی، 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا، بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں، اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں جتنی بھی دولت ہو، وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے ہے بھائی، دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے. کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا، پہلے جوان تھا، سنگر تھا بہت بڑا. جب بڑھاپا آ گیا تو نقلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے ہیں، وہ بیچارہ پھر لگاتا، پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کریں ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع، کمر جھکنا شروع، گھٹنے جواب، تو پیسہ پیسہ. آج مسئلہ کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں، مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں، وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے، بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا.